اور دیکھیں اللہ کا کرنا کہ کل تک ہمیں یہ الزام ہمارے حنفی بھائیوں کی طرف سے ملتا تھا کہ اہل حدیث جو ہیں یہ فاتحہ درود کے منکر ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. یہ ہمیں طعنہ دیتے تھے، حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مرنے والے پر فاتحہ پڑھنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن اسی طریقے کے مطابق جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور بھئی مرنے والے پہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا کوئی جنازہ مرنے والے پر پڑھا جاتا ہے نا، جنازہ مرنے والے پر پڑھا جاتا ہے، اور ہم ہر مرنے والے پر فاتحہ پڑھنا فرض سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو فاتحہ جنازے میں پڑھنے کا ہے، لیکن ہمارے بھائی جنازے میں تو فاتحہ پڑھنا کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے. یہ مولانا الیاس گھمن صاحب کا بیان جو آج ہی میں نے سنا ہے، اس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں. انہوں نے کہا فاتحہ جنازہ میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس کی قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے. یعنی ایسا ناپسندیدہ عمل ہے جو صرف ناپسندیدہ نہیں بلکہ حرام ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کو فرض سمجھنا شیطانی عمل ہے، اور کہتے ہیں فرض نہ سمجھتے ہوئے بھی پڑھنا آج کے دور میں یہ شیطانی عمل کی تائید ہے. آج کل اگر کوئی آدمی ایک شبہ سوال و جواب ذہن میں رکھ لیں، اگر آج کوئی عالم نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھے اور بطور دعا پڑھے، بطور قراءت نہ پڑھے، تو پھر کیا اشکال ہے؟ اس کے لیے میں کوئی اپنی رائے دینے کی بجائے رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ کی رائے پیش کرتا ہوں کہ حضرت اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے. حضرت فرماتے حنفی مسلک میں سبحانک اللہم بالاتفاق ثنا ہے، لیکن جنازہ میں فاتحہ اگر بنیت ثنا پڑھی جائے تو گنجائش ہے، اگر قرات کی نیت سے پڑھی جائے تو مکروہ تحریمی ہے. چونکہ عوام کے اس باریک فرق کا لحاظ رکھنا مشکل ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دع ما یریبک الی ما لا یریبک ہے، یعنی مشکوک چیز کو چھوڑ کر غیر مشکوک چیز پر عمل کرو. تو فاتحہ پڑھنے میں مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے گناہ کا خطرہ موجود ہے، اور سبحانک اللہم پڑھنے سے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے فاتحہ سے پرہیز میں ہی احتیاط ہے. اور دوسری بات فرمایا غیر مقلدین فاتحہ کو بلا دلیل فرض قرار دے رہے ہیں، اور بلا دلیل شریعت میں کسی عمل کو فرض قرار دینا نماز میں شیطان کا حصہ شامل کرنا ہے. تو جب غیر مقلدین نماز میں شیطان کا حصہ داخل کر چکے تو اب فاتحہ کسی نیت سے بھی پڑھی جائے تو اس سے شیطان کی تائید ہوگی، اس لیے اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. یہ میری رائے نہیں ہے، اکاڑوی کی رائے ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے مسلک کو نقل کرتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں، میں کوئی تحقیق اپنی پیش نہیں کرتا کہ میری تحقیق یہ ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لیں. اندازہ کریں عبداللہ بن عباس پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اونچی اس لیے پڑھا، آہستہ بھی پڑھ سکتا تھا، جائز ہے، لیکن اونچی اس لیے پڑھا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ فاتحہ جنازے میں اس کی قرأت کرنا فرض ہے. دو دلیلیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ نماز فاتحہ کے بغیر کوئی نماز کسی کی قبول نہیں ہوتی. دوسری دلیل وہ بھی بخاری مسلم کی، یہ بھی صحیح بخاری کی الفاظ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قرأت کی اور فرمایا میں نے اونچی اس لیے پڑھ کے سنایا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ نبی کی سنت ہے. تیسری دلیل سیدہ ام شریک رضی اللہ عنہا کی حدیث جو سنن ابن ماجہ میں ہے حسن سند کے ساتھ. سیدہ ام شریک رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث وارد ہوئی ہے. انہوں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی بیان کیا ہے کہ جب جنازہ پڑھو تو جنازے میں سورہ فاتحہ کی قرأت کرو. چوتھی دلیل، تین دلیلیں ہوں گی سنن ابن ماجہ میں، تیسری
سیدہ ام شریک رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی اور آپ کا حکم بھی بیان کرتی ہیں کہ جنازے میں فاتحہ پڑھو. کہتے تھے نا حکم دکھاؤ, تو بھئی لو حکم آ گیا, اب عمل کرو. سنن ابن ماجہ میں حدیث نہ ہو, آپ ہمارا گریبان پکڑیں, پوچھیں ہم سے کہ لاؤ دلیل کہاں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ فاتحہ جنازے میں پڑھا کرو, فاتحہ کی قرات کرو جنازے میں. اور چوتھی دلیل سیدنا ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں, اور یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے, سند بالکل صحیح ہے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کا سنت طریقہ تمہیں بتاؤں, نماز جنازہ کا نبوی طریقہ تمہیں بتاؤں. نبی کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کی قرات کی جائے گی. پہلے تکبیر کہی جائے گی, اللہ اکبر کہہ کر نماز جنازہ کا آغاز ہوگا, اس کے بعد کیا کیا جائے گا, سورہ فاتحہ کی قرات کی جائے گی. یہ نبی کا طریقہ ہے, یہ سنت ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. فاتحہ پڑھی جائے گی, پھر درود پڑھا جائے گا, پھر میت کے لیے دعا کی جائے گی, پھر سلام پھیرا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صرف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نہیں بیان کی, بلکہ ایک دوسرے صحابی سیدنا ابو امامہ بن سہل بن حنیف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اور اس کو سنت کہہ رہے ہیں کہ سنت کے مطابق جنازہ اس طرح ہوتا ہے کہ فاتحہ کی قرات کی جاتی ہے جنازے میں, اس کے بعد پانچویں چھٹی اور بھی دلیلیں سیدہ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا, ان کی حدیث بھی موجود ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں روایت کی ہے. اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نقل کیا ہے انہوں نے, اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا انہوں نے کہ آپ جنازے میں فاتحہ پڑھتے بھی تھے اور حکم بھی فرماتے تھے, تو جنازے میں سورہ فاتحہ کی قرات کیا کرو. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. صحابہ کا عمل بھی سن لیا آپ نے. عبداللہ بن عباس صحابی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کو سنت قرار دیتے ہیں. ابو امامہ سہل بن حنیف خود بھی اس کے عمل کرتے ہیں, اس کو سنت بھی قرار دیتے ہیں, اور دیگر صحابہ سے بھی, اور تابعین سے, پھر ائمہ دین سے. اور اس کو کہنا کہ یہ شیطانی عمل ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ بہت بڑی جسارت ہے, بہت بڑی جسارت ہے. قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے نا, کیا منہ لے کر ایسے لوگ جائیں گے جانتے بوجھتے, ایک عام بندہ ہے, اس کو علم نہیں ہے, اس نے کوئی بات کر دی ہے, اللہ درگزر فرمائے گا, اس کو پتہ نہیں بیچارے کو. جب علم آیا وہ توبہ کر لے گا, معافی مانگے گا کہ ایسی بات میں کیسے کر چکا ہوں. یہ بات تو کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف. لیکن ایک شخص پڑھ لکھ کر, سوچ سمجھ کر, احادیث کا مطالعہ کر کے اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ نماز جنازہ فاتحہ میں اس کو فرض سمجھنا یہ شیطانی عمل ہے, تو ایسا شخص کیا منہ دکھائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں, ان فرقہ بندیوں سے باہر آ جاؤ, کتاب و سنت کو معیار بناؤ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا معیار کوئی نہیں ہے دنیا میں. حق و باطل کا معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں لوگوں کے درمیان فرق کرنے والا ہوں, حق و باطل میں فرق کرنے والا ہوں, امتیاز کرنے والا ہوں, میں کسوٹی ہوں, میں معیار ہوں. کسی چیز کے حق یا باطل ہونے کو جانچنا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر اسے پرکھو. کسی متعین مذہب, کسی متعین کتاب, کسی متعین امام, اس پر اپنی عبادات کو نہیں پرکھا جا سکتا. ائمہ دین کی شان اور ان کے مقام کے ہم منکر نہیں ہیں, ہم ادب و احترام کرتے ہیں تمام ائمہ دین کا. دیکھیں, اگر ایک امام کی بات کتاب و سنت کے موافق ہے اور دوسرے کی اس کے خلاف ہے,
اور ہم نے اس کی بات مان لی ہے جس کی کتاب و سنت کے موافق ہے، اور اس کی چھوڑ دی ہے جس کی کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو جس کی بات چھوڑی ہے ہم نے اس کی کوئی گستاخی نہیں کی، اس کی توہین نہیں ہے، کیونکہ ائمہ خود فرما کر گئے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح پہنچ جائے میرے تک تو میرا مذہب وہی ہوتا ہے۔ جب آپ تک کوئی صحیح حدیث پہنچ گئی تو آپ کا مذہب وہی ہونا چاہیے۔